پاکستان ایئر فورس ایک بار پھر ایک اونچی اڑان اڑنے کے لیے تیار ہے اور اس اڑان کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ اڑان ہے پاکستان اور ترکی کے جوائنٹ وینچر ٹی ایف ایکس کان کی، جس کے بارے میں آج ہم ایک بریکنگ نیوز پر بات کریں گے۔ اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کان تیار کرنے والی فیکٹری یا کان کی پروڈکشن فیسلٹی اب پاکستان آ رہی ہے، جس کا سیدھا سمپل مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنے لیے ٹی ایف ایکس تیارے اب خود تیار کرے گا، یا کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ٹی ایف ایکس تیاروں کو اسمبل کرنے کی تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے پاکستان اور ترکی کے درمیان جو کرٹیکل امور پر بات چیت ہے وہ تقریباً طے ہو چکی ہے، اور اس بات چیت کا فوکس جو ہے مختلف قسم کے ٹیکنیکل اور لاجسٹک جو معاملے کے پہلو ہیں ان کے اوپر اب یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان میں جدید ترین 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹس جو ہیں وہ اسمبل کیے جائیں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس حوالے سے ترکی کا اس پروجیکٹ میں شراکت دار ہے، اور پاکستان کی کان پروجیکٹ کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ نہ صرف ٹیکنیکل سائٹ پر ہے، خاص طور پر اس کا فوکس جو ہے وہ اس طیارے کے اندر سافٹ ویئر انٹیگریشن کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی جو ڈیزائن ایسپیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی پاکستانی ماہرین جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک نمبر بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ کتنے پاکستانی ماہرین جو ہیں وہ ترکی میں اس وقت موجود ہیں جو کہ کان کی پروڈکشن فیسلٹیز کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور یہ ماہرین جو ہیں ایک بہت انمول ایک زبردست قسم کا تجربہ لے کر پاکستان واپس آئیں گے، اور یہاں پر آ کر پاکستان میں جو کان کی پروڈکشن ہے جس کے اندر یقینی طور پر NASTP کا بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ہونے والا ہے، اور کامرا کے اندر ADIC کا بہت امپورٹنٹ کردار ہوگا کان کی یا ٹی ایف ایکس کی پاکستان کے اندر پروڈکشن میں۔ تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ اب ٹی ایف ایکس کان پاکستان میں ہی اسمبل کیا جائے گا۔ اور پاکستان کے حوالے سے یہاں پر ایک بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں اس طیارے کو ایک نیا نام دیا جائے گا، ایک نیا پاکستانی ویریئنٹ جو ہے وہ ٹی ایف ایکس کا منظر عام پر آئے گا، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہوگی کہ ایک طرف تو پاکستان ایئر فورس رواں سال انشاءاللہ J-35 طیارے انڈکٹ کرے گی، جو کہ جنوبی ایشیا کا پہلا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہوگا، کسی بھی مسلم ملک کی آرمی کے اندر یا فضائیہ کے اندر شامل ہونے والا پہلا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہوگا، اور پاکستان دنیا کا وہ پہلا ملک ہوگا جو کہ امریکہ کے سوا کسی اور ملک سے یہ فائٹر جیٹ لے گا، یعنی کہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ J-35 کی ہم بات کریں۔ اور اسی سال ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان ٹی ایف ایکس کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ پیش رفت ہوگی، اور یہ فیسلٹیز جو ہے یا پروڈکشن فیسلٹی آپ عام زبان میں کہہ لیں، اس کو پاکستان لانے کی تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ آخری مراحل کے اندر ہیں، تمام تر ٹیکنیکل پہلو لاجسٹیکل پہلو جو ہیں وہ اس کے طے کیے جا رہے ہیں، اور پاکستانی ماہرین یا پاکستانی ورک فورس جو ہے وہ آلریڈی ٹریننگ کے پروسیس سے گزر رہی ہے، وہ آلریڈی اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہے، تو بات ٹریننگ سے آگے جا چکی ہے۔ پاکستانی ماہرین اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں، یقینی طور پر اپنے ساتھ ایک بہت زبردست قسم کا تجربہ لائیں گے، اور پاکستان میں مزید ورک فورس جو ہے وہ اس حوالے سے تیار ہوگی۔ پاکستان میں ٹی ایف ایکس پروڈکشن کی بات کریں تو یہ جو فیسلٹی پاکستان میں آئے گی، یقینی طور پر یہ ایک علاقائی سطح پر ایک دفاعی تعاون کا ایک زبردست مرکز بن کر ابھرے گی پاکستان اور ترکی کے درمیان۔ اور اس حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے، امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس طیارے کے اندر یہ جو پاکستانی ویریئنٹ ہوگا جسے پاکستان ایئر فورس استعمال کرے گی، اس میں چینی ساختہ WS-10G انجنز استعمال کیے جائیں گے، اور یہ WS-10 وہی انجن ہے جو اس وقت چین کے اسٹیلتھ فلیگ شپ یا پہلے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ J-20 کے اندر استعمال کیے گئے تھے، اور اب J-20 کے اندر مزید نئے ویریئنٹس جو ہیں وہ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے، ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں چینی ساختہ وہی انجن استعمال کیا جائے گا جو کہ اس وقت J-20 کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال جو ٹی ایف ایکس ہوگا، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک طرف تو آپ کو انجن کی شکل میں چینی ٹیکنالوجی دکھائی دے گی، اور اس کے علاوہ جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر پاکستان کا پہلے ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، ٹرکش ایویونکس آپ اس کے اندر جانتے ہیں کہ استعمال ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویپنز ہیں وہ بھی نیکسٹ جنریشن ویپنز جو ہیں اس کے اوپر نصب کیے جائیں گے۔ تو یہ تینوں ملک کا ایک بڑا زبردست اور ایک بڑا ایک غیر معمولی قسم کا کمبینیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ عام طور پر چین اپنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کسی نیٹو ملک کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور کیونکہ ترکی نیٹو کا ایک امپورٹنٹ ممبر ہے، اس لیے ترکی کے ساتھ چینی ٹیکنالوجی کا اشتراک ہونا اور اس کے اندر ایک پاکستانی ایسپیکٹ شامل ہونا ایک بہت زیادہ غیر معمولی ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ ٹی ایف ایکس کی صلاحیتوں کی بات کریں تو جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر نیکسٹ جنریشن ویپنز ہوں گے، سپر سونک اس کی رفتار ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بنیادی طور پر 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کی خوبی ہے یا ان کا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ انٹرنل ویپن بے تو انٹرنل
इंटरनल वेपन बे भी इसके अंदर मौजूद है और वहां पर जो नस्ब हथियार हैं उनकी मदद से अपने अहदाफ को प्रिसाइजली बारीक बीनी से ठीक दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकता है। TFX फाइटर जेट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा और जो न्यूरल नेटवर्क सपोर्ट इसको मिलेगी उसकी वजह से जो रियल टाइम एक कॉम्बैट सिनेरियो है या वॉरफेयर है आज के दौर की, तो उसको एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट जो है वो हासिल होगी अपने नेटवर्क की। इसके साथ साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये जानते हैं कि रवा जो दिहाई है यानी 2020s चल रहे हैं और 2030 तक जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इंशाल्लाह 2 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स होंगे, जिसमें से एक J-35 है और दूसरा 2028 के बाद TFX होगा। 2028 की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2028 में TFX आ जाएगा या जैसे ही 2028 खत्म होगा और नया साल आएगा 2029 तो TFX पाकिस्तान में मौजूद होगा, ऐसा नहीं है। 2028 के बाद किसी भी वक्त जो TFX है वो पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होगा, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर आएगी, पाकिस्तान में ये तैयारे असेंबल किए जाएंगे, तो उसमें देर सवेर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की जो तयशुदा टाइमलाइन है ज़राए के मुताबिक वो यही है कि 2028 के बाद और 2030 से पहले ये तैयारे जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा होंगे और उस वक्त जब ये TFX भी पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होगा और इसके साथ साथ जो J-35 है वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होगा और इंशाल्लाह PFX फाइटर है वो भी हवाओं में उड़ता हमें दिखाई देगा। तो ये तीनों तैयारों की मौजूदगी के अंदर और उसके साथ साथ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की मौजूदगी के साथ ये देखेंगे कि सलाहियतों के एतबार से या कैपेबिलिटीज के एतबार से इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट तैयारा समझा जाता है F-16 ब्लॉक 52, वो उस वक्त 2030 के अंदर पाकिस्तान का सबसे कम कैपेबल फाइटर होगा और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर जो अमेरिकन तैयारे हैं उनको एक तरह से खैराबाद करने की तैयारी जो है वो भी कर चुका है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्टेल्थ फाइटर जेट की तैयारी का जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक चीज नोट करने की है, आप ज़हन नशीन रखें कि नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहा है और क्योंकि ये एक ऐसा मरकज है जो पाकिस्तान की चाहे साइबर स्पेस डोमेन हो, पाकिस्तान की जो रियल स्पेस वॉरफेयर हो उसके हवाले से भी और पाकिस्तान की जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो पाकिस्तान की जो एक ज़हीन तरीन अफराद की टीम है, पाकिस्तान के जो काबिल तरीन अफराद की दिफाई माहिरीन की टीम है, वो NASTP की छत तले, रूफ तले, अम्ब्रेला तले जो है वो काम कर रही है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि NASTP का इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट किरदार सामने आएगा।